الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، ہماری بحث کا موضوع اور وہ چیپٹر جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارا توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ہے عدل. اور عدل کے معنی جو دو معنی بیان ہوئے ہیں وہ پیش ہوئے، اور یہ بحث آیا اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے عادل ہونا اور اپنے تمام کاموں میں عدل سے کام لینا، عدل سے پیش آنا، یہ صفت آیا یہ اس کا کوئی معنی بنتا ہے اور اس میں بحث کی جانی چاہیے. اشاعرہ کا نظریہ اور اس سلسلے میں امامیہ کا اور مکتب تشیع کا نظریہ جو ہے وہ بیان ہو گیا. دونوں طرف کے دلائل جو ہے وہ بیان ہوئے، اور جو نظریہ دلیل کے ساتھ ہمارے نزدیک ثابت ہے اور روشن ہے اور اس پر ہمیں یقین حاصل ہے، وہ بھی بیان ہوا کہ عدل جو ہے وہ یقینی طور پر جب افعال خود اپنے اندر اچھائی رکھتے ہیں، بہت سارے کام اور افعال، اور بہت سے افعال برائی رکھتے ہیں، تو پھر یہ بات اللہ جب حکیم اور عادل ہے، یہ مسئلہ اور یہ صفت پروردگار عالم کی یہ زیر بحث آئے گی کہ اللہ وہ کام جو اچھے ہیں ان کو انجام دیتا ہے اور برے کاموں کو انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کمال مطلق ذات ہے اور کمال ہی کمال ہے. لہٰذا کمالات کا سرچشمہ جو ہستی ہو، جو دوسروں کو کمالات دے، دوسروں پر رحم کرے، انہیں وجود عطا کر کے مہربانی کا سلوک کرے، تو وہاں پر اس کے تمام کام اس کی مخلوقات کی نسبت جو بھی ہیں، جو بھی وہ سلوک ہے پروردگار عالم کا، اور جو جس طریقے سے بھی اللہ پیش آتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں، ان تمام چیزوں میں، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اور ظلم کسی کے حق میں نہیں کرتا، اور ظلم کا رویہ نہیں ہے، اور ظلم سے پیش نہیں آتا اپنی مخلوقات کے بارے میں. تو یہ بات جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور مکتب امامیہ کے دلائل بھی واضح ہوئے اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے پر، اور عدل پر جو دلیلیں ہیں وہ بھی سامعین کرام کی خدمت میں اختصار کے ساتھ، البتہ بہت مختصر طریقے سے پیش ہوئیں اور بیان کی گئیں. اور اس کے بعد اب کچھ آخر میں عدل کی بحث میں کچھ شبہات ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں، جو کچھ وسوسے ہیں، شبہات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں اور سوال پیش آتے ہیں. ان میں سے چند ایک سوالات جو ہیں وہ اہم موٹے موٹے سوالات اور شبہات جو ہیں وہ ہم ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور تاکہ یہ بحث اور گفتگو اس عقیدے کے بارے میں، عدل کے بارے میں جو کچھ اہم گفتگو اور پہلو ہیں گفتگو کے، اس کو مکمل کر کے ہم عدل کے عقیدے کی گفتگو کو اختتام پر پہنچائیں. تو وہ سوالات اور شبہات اور ان کے جوابات اور شبہات کو دور کرنے کے لیے اطمینان بخش جو جوابات ہیں وہ پیش کیے جا رہے تھے. اور آج کے پروگرام میں عزیزان گرامی ہم پھر ایک اعتراض اور ایک سوال اور شبہہ جو عدل الہی سے متعلق پیش آتا ہے اور سوال بن کر اٹھتا ہے ذہنوں میں، اور سوال جو ہے ذہن میں پیش آتا ہے انسانوں کے، سوال ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے، یہ بات شبہہ بن کر سوال کی صورت میں آتی ہے سامنے کہ یہ مختلف جو زلزلے آ جاتے ہیں، تو یہ زلزلے کے ذریعے
اتنے سارے انسانوں کا جو ہے وہ زلزلے میں مثلا ان کی جان کا چلے جانا کبھی اتنے شدید طریقے سے آتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جانی نقصانات ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سیلاب ہے، یہ طبعی بلائیں جو ہیں، طبعی بلائیں اور آفتیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، سونامی ہے، طوفان ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اسی طریقے سے اس انسانی معاشرے میں انسانوں کے درمیان اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ سب مشیت پروردگار سے وجود ہے انسانوں کا اور تمام چیزوں کا، دنیا کا، تمام اشیاء عالم کا۔ تو یہ انسانی معاشرہ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر اب یہاں انسانوں میں پیدا ہونے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں جنگیں ہوتی ہیں اور چھوٹی بڑی جنگوں میں بہت سارے انسان جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں اور ظلم و جور ہوتا ہے اور بے گناہ انسان جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ بہت سارے انسان بغیر خطا کے، بغیر جرم کے قتل کر دیے جاتے ہیں اور ان حوادث کی زد میں آ کر جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں اور الگ الگ قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کے مصائب و آلام کا سامنا انسانوں کو اور انسانی معاشرے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے حق میں، تمام مخلوقات کے حق میں وہ عدل سے پیش آتا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جو در واقع وسوسہ اور شبہ ہے ذہن میں، جو سوال کی شکل میں آ کر سوال بن کر اٹھتا ہے، اور یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ یہ عدل الہی جب ہے اور اللہ عادل ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے اور عدل سے کام لینے والا ہے، تو پھر یہ اللہ کے عادل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نقصانات جب زلزلہ آئے تو صرف گناہ گار تو اس میں نہیں مرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو گناہ گار نہ ہوں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں اور نیکیوں کو انجام دینے والوں، ایسے بھی انسان جو ہیں وہ زلزلے کی زد میں آ کر وہ جانیں جو ہے دے بیٹھتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح معصوم بچے جن کی ابھی کوئی خطا نہیں ہے، جن کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، کتنے ہی بچے ہیں جو جاں بحق ہو جاتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے اس میں یہ جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، بے گناہ انسان بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ، اس طرف سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اور گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تباہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ جو زلزلے آتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، تو یہ ماہرین جو علوم کے ہیں اور وہ مختلف علوم جو اس سلسلے میں کار فرما ہیں، ان علوم کے ماہرین یہ بتلاتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں تو یہ ایک نقصان ہے ظاہری طور پر، لیکن زلزلے آنے کے نتیجے میں کچھ اور ایسی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں دنیا میں اور دنیا کے نظام میں کہ وہ تبدیلیاں جو ہے وقتاً فوقتاً زلزلوں کے ذریعے ضروری ہیں، اور ایسا جو ہے نظام جو چل رہا ہے دنیا کا، اور یہ نظام شمسی جو چل رہا ہے اور دنیا کا جو انتظام ہے، تو یہ نیچرل رولز اور نیچرل لاز اور طبعی قوانین جو ہیں، ان قوانین کے مطابق جب یہ حوادث رونما ہوتے ہیں تو ان حوادث کے نتائج کچھ تلخ اور نقصان کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور کچھ ایسے نتائج ہیں کہ جو فائدہ مند ہیں اور اس نظام کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب
ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ گناہگار انسانوں کو ایک طرف سے گناہوں کی سزا بھی مل گئی، اس طرف سے دنیا کے انتظام کے لیے یہ ضروری بھی تھا، وہ بھی ہو گیا، اور وہ بے گناہ جو فرض کرے زد میں آ گیا، لپیٹ میں آ گیا، تو اس دنیا میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایسا ہو جائے، اور جب ہوتا ہے تو اللہ جب کسی کو تکلیف اللہ کے قانون کے مطابق پہنچتی ہے تو اللہ اس کے عوض میں اس کے نتیجے میں بے حساب پاداش اور اجر عنایت کرتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد یہ مصیبت جو انسان کے اوپر پڑی ہے، جس کو برداشت انسان کو کرنا پڑا ہے، اللہ اس کے عوض میں وہ مہربان پروردگار، یہ کوئی ختم تو نہیں ہوئی زندگی بشر کی، بلکہ زندگی کا تسلسل ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، لہٰذا اس انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و پاداش جو یہاں پر مصیبتیں پڑی ہیں اور مصیبتوں میں اہل ایمان اور نیکوکار گرفتار ہوئے ہیں، ان کا اجر اور پاداش اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس طرح عطا کرے گا کہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیماری کے سلسلے میں یا اپنی مصیبتوں کے سلسلے میں یا ان مصائب و آلام کے سلسلے میں جو دنیا میں آئی ہیں، اور ان کا اجر اور پاداش جو اسے اس نیکسٹ ورلڈ اور ایٹرنل ورلڈ میں ملے گا، ابدی حیات جو جہاں پر ہے، وہ اخروی حیات جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو عزیزان گرامی وہاں پر جب انسان کو پاداش مصیبتوں کی ملے گی، بیماریوں کی ملے گی، تو وہاں انسان تمنا کریں گے کہ کاش اور زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر دنیا میں آئی ہوتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں تمہیں اچھی محسوس نہیں ہوتی، ناپسندیدہ ہوتی ہیں تمہارے لیے، اور تمہاری طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی تمہیں، اور تمہیں ان سے بہت ہی کراہت ہوتی ہے اور بیزاری ہوتی ہے، لیکن اسی میں حقیقتاً تمہارا بھلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آیت کریمہ یہ ترجمانی کرتی ہے اور یہ رہنمائی کرتی ہے انسان کی کہ بہت سی چیزوں کو انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ تم بہت سی چیزوں کو بظاہر پسند کرتے ہو کیونکہ تمہارا علم محدود ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے حقیقتوں کا، اور بہت سارے حقائق تم سے پوشیدہ ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے ان کے بارے میں، لہٰذا ظاہری طور پر چند چیزوں کو، بہت سی چیزوں کو ممکن ہے کہ تم اچھا سمجھتے ہو اور اپنے لیے اچھا گردانتے ہو اور خواہش کرتے رہو تم کہ یہ تمہیں مل جائے، لیکن جب نہیں ملتی تو انسان کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمیں مل جاتی، ہم نے اس کے لیے مثلاً کوششیں بھی کی ہیں لیکن ہمارے ہاتھ نہیں آ سکیں، لیکن در واقع وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں مل جاتی تو تمہارے لیے کچھ ایسے نقصانات کا سبب بنتی کہ جو تم خیال کر رہے ہو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں، حقیقتاً بہتر نہیں، نقصان اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے پیش آ جاتا۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ آخر میں اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ جاننے والا ہے اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے ہو بہت سارے حقائق کو اور حقیقتوں کو، لہٰذا یقیناً جب انسان نہیں جانتا تو اس کے لیے یہ سوال پیش آتا ہے، لیکن وہ جو علام الغیوب ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کمال مطلق ذات ہے اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے، بے نیاز اور غنی ذات ہے، اور اس نے تمام مخلوق کو ان پر رحم کرنے کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے، ان کو کمال پر پہنچانے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اور ایک اچھے نظام کو ترتیب اور تشکیل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا سلوک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ انسان جو اپنی محدود دانست اور اپنے محدود علم، لمیٹڈ نالج کے ساتھ، اور جتنی اویئرنیس اس کی لمیٹڈ ہے، اسی حساب سے انسان جو ہے وہ سوچتا اور فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کے ذہن میں وسوسے اور اعتراضات آتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حل نہیں ہو پاتے، الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں مسائل، اور جب نتیجہ ہمیں نہیں ملتا، وہ کام جو ہم چاہتے ہیں نہیں ہوتا عزیزان گرامی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ بھائی اچھا ہوا یہ کام انجام نہیں پایا، اگر یہ کام ہو گیا ہوتا تو ہمیں
کتنا نقصان ہو جاتا۔ فرض کریں کہ ایک بلڈنگ بنی ہے اور اس بلڈنگ میں فلیٹ جو ہے وہ لوگوں نے بک کرایا اور ہمیں اس کا موقع نہیں مل سکا، وہ بن گئی بلڈنگیں، اپارٹمنٹس بن گئے اور پھر اس کی قیمتیں بڑھ گئی، اور یہ پہلے سے یہ تھا کہ جب ہم بک کرا لیں گے تو بعد میں قیمتیں بڑھ جائیں گی، لیکن عزیزان گرامی قیمتیں بھی فرض کیجئے بڑھ گئی اور ہمیں افسوس و ملول رہا اس بات کا، رنج ہوا اس بات کا کہ ہمارے لیے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ سوچئے کہ فرض کریں زلزلہ آ گیا، وہ بلڈنگ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے گر گئی، تو انسان جو ہے بعد میں کہتا ہے بھائی چلو اچھا ہی ہوا کہ ہم نے وہاں پیسہ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کیا اور بڑے نقصان سے ہم بچ گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹی سی موٹی سی ایک مثال جو ہے میں نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات و مثالیں ہیں اسی ہماری زندگی میں کہ ہم جس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بھلی ہے اور اچھی ہے اور فائدہ مند ہے، لیکن حقیقتاً ہم چونکہ بہت ساری حقیقتوں سے غافل ہوتے ہیں یا غافل نہیں ہوتے لیکن ان کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، تو آگاہ نہ ہونے کی بنا پر ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور چند چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور یہ نقصان ہماری زندگی سے دور نہیں ہو رہا، لیکن آگے چل کر کچھ پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر کچھ مصیبتیں تو برداشت کرنا پڑی ہیں اور ان کو تحمل سے صبر کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا پڑا، لیکن اس کا میٹھا پھل جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد اسی دنیا میں بعض چیزوں کا ہمیں بعد میں نظر آیا اور بعد میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے نقصانات سے ہم بچ گئے اور بہت بڑا فائدہ چند مصیبتوں کو برداشت کر کے بعد میں ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں احتیاج ہے اور ضرورت ہے اس نظام میں کہ یہ نظام اسی طریقے سے حسین و خوبصورت نظام قائم ہو، اور یہاں پر اللہ مہربان ہے اور وہ اجر دینے والا ہے، لہٰذا ظاہری طور پر ہم چونکہ کم علمی سے دوچار ہیں اور ہمارا علم محدود ہے، لہٰذا ہم ظاہری طور پر یہ وسوسہ و شبہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں انسانی معاشرے کے لیے۔ نہیں، انسانی معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے نہ فقط یہ کہ نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ اس نظام کے قائم رہنے کے لیے، اس نظام میں مزید خوبصورتی ڈالنے کے لیے اور اس کی مصلحتوں کو بعد میں روشن ہو انسانوں کے لیے، تاکہ انسان اللہ کی کاریگری کو سمجھ سکیں اور اللہ کی حکمت ان کے لیے واضح ہو سکے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس نظام کے ذریعے چلتی رہتی ہیں، اور یہ نظام، بہترین نظام، انہی بنیادوں کے اوپر اور انہی سسٹم کے ذریعے اور انہی انداز کے ذریعے، اللہ کے اندازوں کے ذریعے اور بہترین تدبیر کے ذریعے قائم اور دائم ہے اور رواں و دواں ہے، اور تکامل کی سیر کرتے ہوئے یہ سسٹم سارا، یہ نظام سارا اس منتظم کی نظارت میں جو بہترین منتظم اور تدبیر کرنے والا ہے، یہ نظام آگے بڑھتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا